السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم ڈاکٹر ظہور الحق۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ریوائز بلوم ٹیکسانومی کو۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اوریجنل بلوم ٹیکسانومی جو اس نے 1956 میں دی تھی۔ آج ہم ریوائز کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی ریویژن کی ضرورت کیوں پیش ہے، کس نے اس کو ریوائز کیا، اور اس میں اوریجنل جو ٹیکسانومی ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ون بائی ون سسٹمیٹیکلی۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری ٹاپک کا مکمل طور پر پتہ چل سکے۔ ریوائز بلوم ٹیکسانومی جو ہے اس کو لارین اینڈرسن اور ڈیوڈ کریتھول نے دی 2001 میں، کیونکہ انہوں نے 2000 میں دیا تھا، پبلش 2001 میں یہ ہو گئی۔ مین پوائنٹس ہوتے جو انہوں نے باہمی طور پر پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ لارین اینڈرسن جو تھا یہ بلوم کا جو تھا وہ شاگرد تھا، اس کا اسٹوڈنٹس تھا، اور ڈیوڈ کریتھول جو تھا وہ بلوم کے ساتھ پارٹنر تھا۔ جو اوریجنل بلومس ٹیکسانومی اس نے بنائی تھی اس میں اس نے کام کیا۔ یہ تو ہوئی بات ان کے صاحبان کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اوریجنل اور اس ٹیکسانومی میں کیا وہ ریویژن لے کر آئے۔ اوریجنل ٹیکسانومی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جگہ اب جو ٹیکسانومی میں ہے وربس ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، جبکہ اس میں کیا تھے، ناؤن تھے، جیسے کہ ریممبرنگ جو تھا وہ نالج تھا، کمپریہنشن تھا، اپلائنگ تھا، مطلب انالیسز وغیرہ، ایویلویٹ، اور کریٹ اس میں نہیں تھا، اس میں سینتھسس بھی تھا۔ یہاں پر کریٹ کی جگہ ایویلویٹ تھا اور یہاں پر سینتھسس تھا، جس کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی سمجھ کے لیے یہاں پر میں دوبارہ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پوائنٹ یہ تھا کہ ناؤن سے وہ ایکشن ورڈز کی طرف گئے، ایکشن ورڈز کی طرف گئے۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ ناؤن جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہے، اور ایکشن جو ہے اس اسکلس کے لیے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے، وربس کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس میں وربز ہونے چاہیے، کیونکہ ابھی ایکٹیو لرننگ 21st سینچری کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سینچری کی مناسبت سے دیکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو ہونا ہوگا، اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، ناؤن سے وربس کی طرف گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈائمینشن بلوم صاحب نے دی تھی وہ 3 ڈائمینشن تھی نالج کی، یعنی ریممبرنگ کے نیچے جو اس نے 3 ڈائمینشن دیے تھے نالج کے، وہ کچھ یوں تھے۔ وہ فیکچول نالج جو تھا، سیکنڈ ون کنسیپچول نالج، اور پروسیڈر نالج، جبکہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، میٹا کاگنیٹو کو بھی ایڈ کر دیا۔ جیسے کہ فیکچول نالج کو بیسز آن فیکٹس اینڈ آئیڈیاز، یہ فیکچول نالج ہے، جبکہ کنسیپچول نالج جو ہے وہ ہاؤ آئیڈیاز کنیکٹ، دیٹ از واٹ کنسیپچول نالج۔ پروسیجرل نالج جو ہے ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ، دیٹ از پروسیجرل، ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ۔ اینڈ میٹا کاگنیٹو جو ہے وہ ہے ہاؤ یو تھنک اینڈ بی اویئر آف یور اون تھنکنگ، یعنی پروسیس جو ہے اپنی تھنکنگ پروسیس سے آپ کتنے اویئر ہیں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں ہاؤ یو تھنک اینڈ بینگ اویئر آف یور اون تھنکنگ پروسیس، اس سے آپ کتنے اویئر ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایڈ کی۔ ساتھ ہی ریممبر جو ہے، جیسے کہ اس کی آپ کو وضاحت کر دوں کہ ریکال یعنی فیکٹس، ریکالنگ ہے، فیکٹس کو ریکال کرنا ہے، اینڈ بیسک کنسیپٹ، یہ فرسٹ ایج ہے، یعنی جو لیولز جو ہوتے ہیں اس میں ریممبر میں یہ آ رہا ہے۔ سیکنڈ ون جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہے۔ انڈرسٹینڈ مینس ایکسپلین آئیڈیاز۔ تھرڈ ون اپلائی، یوز انفارمیشن ان نیو سچویشن۔ اپلائی کا مطلب کیا ہوا، یوز انفارمیشن ان نیو سچویشن۔ انالیسس یا انالائز جو ہے وہ کیا ہے، وہ بریک ڈاؤن ہے، بریک ڈاؤن ان پارٹس، اس کو پارٹس میں
تقسیم کرنا. ایویلیویٹ جو ہے میک اے ججمنٹ. عام طور پر ہم ایویلیویٹ کو پڑھتے ہیں نا, ویلیو ججمنٹ دینا, ورک معلوم کرنا. تو میک ججمنٹ بیس آن کرائٹیریا, یعنی جو علم حاصل کیا ہے اور ان اسٹیپ سے گزرا ہے اس کے بیسس پر ججمنٹ کرنا. اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہے کریٹ. کریٹ جو ہے پٹ انفارمیشن ٹو میک سم تھنگ نیو. تو دوسری بات جو انہوں نے کی تھی, کیا کیا تھا, ان کو شفل کیا. میں نے کہا 3 چیزیں انہوں نے کی. ناؤن سے انہوں نے ورک کی طرف گئے, ایک شفٹنگ کی, اور ایک اس میں ایڈ کیا نالج جو ہوتے ہیں یا ڈائمینشنز آف نالج جو ہوتے ہیں, اس میں سے انہوں نے ایک ایڈ کیا. بلوم کی ٹیکسانومی میں, اوریجنل ٹیکسانومی میں ایویلیویٹ یہاں پر آ رہا تھا, کریٹ, جبکہ سنتھسس یہاں پر آ رہا. تو سنتھسس ایک قسم کا کیا ہے, کریٹ کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اصل میں یہ کہاں پر آئے گا, کریٹ یہاں پر آئے گا. ججمنٹ جب بندہ ججمنٹ کرے گا تو اس کے بعد ایک بندہ جو ہے, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جائے گا کریٹ کرے گا. لہذا اس کی ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہم دے سکتے ہیں ریممبر کی, سمپل ریکالنگ آف فیکٹس ہے. جیسے ہم نے کہا, اگر کوئی پوچھے کہ واٹ از دا کیپٹل آف پاکستان, سمپل سے میں ایگزامپل دیتا ہوں, مشکل نہیں دیتا. تو فیکٹ کو ریکال کرے گا, بیسک کنسیپٹ کو, کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے. اس طریقے سے انڈرسٹینڈ وائی از اسلام آباد دا کیپٹل آف دا پاکستان. فار ایگزامپل کیوں ہے, ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس آئیڈیا کو, اپنے آئیڈیا کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ سینٹر میں سب کے لیے نزدیک ہے, یا کوئی اور ریزن اس طرح سے وہ بیان کر لے گا. تو مطلب یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول کا ہمیں پتہ چل جائے. نیکسٹ ون انالائز, سوری نیکسٹ ون جو ہے وہ اپلائی. انڈرسٹینڈ اس نے کر لیا ہے, ابھی اس کو وہ کیا کرے گا, اپلائی کرے گا, اپلیکیشن یوز کرے گا. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یوز انفارمیشن ان نیو سچویشن, کہ نئی سچویشن میں اس نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. سو اپلائی میں آئے گا یوز دا میپ ٹو پلان فار دا فاسٹسٹ روٹ. ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے, مطلب یہ کہ میں نے یہاں پر ایگزامپل دی, کوئی اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس نالج کو ابھی اپلائی کر رہا ہے کہ آپ ایک میپ کو کریں کہ کون سا فاسٹسٹ روٹ ہے کراچی اور اسلام آباد کے درمیان, یا یہ ایکسپلین کرے کہ فیصل آباد اور اسلام آباد کے درمیان, کوئی بھی مطلب. تو یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے, اس کو ایکسپلین کر رہا ہے, یعنی اپلائی کر رہا ہے اس نالج کو. اینالائز جو ہے وہ کمپیئر کرنا ہے. کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ کمپیئر دا بیوٹی آف کراچی اینڈ اسلام آباد, یہ کمپیریزن ہو سکتی ہے, مختلف اور ایگزامپل ہو سکتے ہیں. اب ویلیو ججمنٹ کیسے دے رہا ہے, ایویلویٹ وہ کیسے کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ہم کہیں کہ ڈو یو تھنک کہ اسلام آباد کو ایک کراچی سے بہتر کیپٹل ہے, اگر ہے تو کیوں ہے, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. تو اس بیسس پر وہ کیا کرے گا, ایویلویٹ کرے گا, ججمنٹ دے گا کہ اس میں یہ تھا, اس میں یہ ہے, لیکن اس نالج کے بیسس پر وہ ایویلویٹ کرے گا. نیکسٹ ون جو ہے کریٹ. اب جب اس ججمنٹ کے لیول تک وہ آ گیا ہے تو اب کیا کرے گا, وہ کریٹ کرے گا. کیسے کریٹ کرے گا, فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ڈیزائن کریں کہ فیوچر میں پاکستان کا کون سا شہر کیپٹل ہونا چاہیے آپ کے خیال میں. تو اس نالج کے بیس پر وہ کریشن کی طرف آ گیا ہے. اور جب ہمارے اسٹوڈنٹس ہم اس لیول تک لے کر جائیں گے, ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل تک, تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹ کیا ہوں گے, وہ اپنے پرابلم سالونگ بھی کر سکیں گے, وہ کریٹیو بھی ہوں گے, اور مختلف پروجیکٹ ان چیزوں میں انوالو بھی ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا. ریوائز بلوم ٹیکسانومی اور اوریجنل بلوم ٹیکسانومی میں جو تھوڑی رد و بدل ہے, جو ریویژن ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ کچھ ورڈز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, اور ساتھ ہی
اس کے مزید جو افیکٹو ڈومین ہے اور سائیکوموٹر یا سائیکوموٹو ڈومین جو ہے اس کو بھی 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ.